بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے عزیز طالبات؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج سال اول کی کلاس میں آپ کو میں تعارف کے طور پر غزل کیا ہے کا تعارف بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزل کا پورشن دیکھیں بیٹا، 3 پورشن ہوتے ہیں ہمارے اس میں۔ حصہ پروز ہے، جیسے حصہ نثر ہے، اس کے بعد حصہ نظم ہے اور پھر حصہ غزل ہے۔ اور اس میں دیکھیں جو حصہ نثر ہے اس میں ایک لیسن جو ہے، ایک سبق جو ہے، اس میں 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 10 نمبر کا ہمارا خلاصہ، 15 نمبر کی تشریح اور 5 نمبر کے MCQs۔ اسی طرح حصہ نظم میں ہمارے پاس جو ہے حصہ نظم میں 2 اشعار آتے ہیں اور وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح حصہ غزل میں سے 3 اشعار آئیں گے ایک ہی شاعر کے، اور وہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ اس میں 1 نمبر شاعر کا اور باقی 3 نمبر 3 اشعار کے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل نمبر 1 پہلے میر تقی میر کی شروع کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف بتانا چاہ رہی ہوں کہ غزل اصل میں ہے کیا، اور یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اس کے معنی کیا ہیں، اور جو ہے شعراء نے اپنے ہاں اس کو کس صنف میں جو ہے اور کن کن موضوعات میں اس کو جو ہے اس میں اشعار کہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو اسکرین میں جو نظر آ رہا ہے کہ غزل اردو کی سب سے اہم اور مقبول ترین صنف شعر ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا ہے یا متعلق گفتگو کرنا ہے۔ رنگ کے معنی سے وقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے غزل وہ صنف شعر ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہو، اور اس میں درود و سوز کی کیفیت بھی درد و سوز کی کیفیت بھی موجود ہو۔ اصطلاحاً غزل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ مختلف اشعار کا مفہوم عموماً جدا جدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں جیسے نظم میں ایک ہی عنوان دیا جاتا ہے لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ہر شعر اپنا ایک اکائی ہوتا ہے۔ اس میں ہر شعر میں جو شاعر ہے وہ اپنی ایک الگ بات جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں میں سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی پوری غزل ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتی ہے۔ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ بعض غزلیں غیر مردف یعنی بغیر ردیف کے بھی ہوتی ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں عموماً شاعر جو اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کریں گے وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غزل کے اشعار کی تعداد جو تھی بالعموم 5 سے 17 تک ہوتی تھی، لیکن طویل غزلیں بھی کہی گئی ہیں۔ اسی طرح اس حسن عشق و عاشقی غزل کا سب سے بڑا موضوع سمجھا جاتا تھا۔ اکثر شعراء عشق کو اس کے مجازی معنی یعنی گوشت خور پوست کے انسان سے محبت میں لیا گیا ہے، اور عموماً غزل میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات مثلا درد و غم، سوز و گداز، ہجر و فراق، ہجر و وصال، محبوب کے ظلم و ستم، اس کی بے وفائی اور ناز ادا ہیں کا بیان کرنا ہے۔ اس طرح دیکھیں علامہ اقبال نے غزل کے موضوعات اور دائرے کو اور بھی وسیع کر دیا۔ پھر اسی ہمگیری کے سبب اب غزل میں ہمارے جو بہت زیادہ موضوعات شامل ہیں۔ پہلے صرف حسن و عشق کی بات کی جاتی تھی، گوشت پد انسان، یا صرف اگر کہہ لیں کہ پہلے شعراء جو تھے صرف ایک عورت کے حسن و ناز، اس کے گیسو کی بات، اس کے ہونٹوں کی بات اس طرح سے کرتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت جدت آتی گئی۔ جیسے اس کے موضوعات آئے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی، فلسفیانہ، حکیمانہ اور عاشقانہ موضوعات بھی اس کا حصہ بن گئے۔ اس طرح غزل میں بہت لچک ہے۔ اس کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی اکائی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ غزل کی زبان اور دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں بالعموم سادہ، سلیس و شستہ ہوتی ہے۔ تشبیہ اور استعارہ، ثنائے بدائع کا استعمال، موضوع اور مناسب استعمال غزل میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ بہت تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا گیا ہے۔ میں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ چیزیں جو ہیں غزل کا خاصہ ہیں، جیسے پیچھے بتایا گیا وہ تھوڑا سا تعارف تھا، اور پھر بتایا گیا اوپر جو میں نے ابھی بات کی آپ سے پہلے کہ غزل کی زبان کیسی ہونی چاہیے۔ ہم نے جب غزل کی زبان کیسی ہو، سادہ ہو، اور اس کو جو بات سلیس اور جو بات وہ کہہ رہے بالعموم سادہ اور شستہ ہونی چاہیے، اس میں تشبیہات، استعارہ اور ثنائے بدائع کا مطلب جو ہوتا ہے جو اس میں صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے، حسن تعطیل استعمال ہو رہی ہے،
وہ سب استعمال کرتے ہیں شعراء۔ اردو غزل فارسی کی مرہون منت، یعنی کہ اردو غزل ہمارے پاس آئی کہاں سے؟ فارسی کی زبان سے آئی ہے۔ دکن کا فرمانروا محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا قابل ذکر غزل کو کہا جاتا ہے، اسے غزل کا باب آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ان کے غزل کے ارتقاء میں میر، سودا، درد، انشا، جرت، مصطفی، آتش، غالب، ذوق، مومن، ظفر، داغ، حالی وغیرہ کا قابل ذکر حصہ ہے۔ انشا، جرت، رنگین اور ناسخ لکھنوی دبستان غزل کے نمائندے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو میر، درد، ظفر، شیفتہ اور حالی وغیرہ جو ہیں دبستان دہلی کے جو ہیں وہ ہمیں شعراء نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں جو ہمیں داخلی اور خارجی قلبی احساسات جو ہمیں ملتے ہیں وہ دھیما اور لہجہ، اس میں جو ان کا مزاج ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دھیما اور پرسوز ہے۔ جدید غزل کے بانی جو ہیں حالی ہیں، انہوں نے مبالغے سے اجتناب برتا اور حقیقت نگاری پر زور دیا۔ اردو غزل کا مستقبل شاندار اور روشن ہے کیونکہ اس میں بڑی تغیر پذیری اور لچک موجود ہے۔ اب یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا غزل کا تعارف تھا، اب جو ہے بات کی جائے کہ ہمیں غزلیات کی تشریح کیسے کرنی چاہیے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے شاعر کا نام بتائیں، پھر مشکل الفاظ، محاورات، اصطلاحات اور تعلیمات کے معنی بتائے جائیں، اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں۔ خیال رہے کہ غزل کے بعض اشعار جو ہیں طے در طے معنی کا خزانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں مقولہ، ضرب المثل، کہاوت، قرآنی آیات، حدیث وغیرہ جو ہے ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں غزل گو شعراء میں سے ہر ایک اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں۔ اس میں ہم اگر بات کریں کہ ہر شاعر کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے حالات زندگی ہم کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر شعراء کا مزاج، ان کا لہجہ اور ان کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس شاعر کا تعارف، مکمل حالات زندگی کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم تشریح کرنے میں ہمیں مشکل پیش آئے گی، اور اگر ہم اس سے بخوبی ہمیں علم ہوگا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ کہا کہ اوپر غزل کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے کیونکہ اس میں سے 3 اشعار آتے ہیں ایک ہی شاعر کے، کیونکہ ہمارے سال اول کے نصاب میں ایک شاعر کی 2 غزلیں ہیں اور دونوں غزلوں میں سے 3 اشعار آتے ہیں، 3 اشعار آتے ہیں اور 3 نمبر کے ہوتے ہیں، 1 نمبر شاعر کا ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر تک وہ ان کے حالات زندگی کو نہیں جانیں گے، ان کا انداز بیاں کیسا ہے، ان کا اسلوب بیاں کیسا ہے، وہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں، ان کا تعلق کس شہر سے ہے، کس دبستان سے ہے، وہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اگر ہم ان کو جان لیں گے تو ہمیں ان کی تشریح کرنے میں، اشعار کی تشریح کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ عزیز طالبات، میرے خیال آپ کے لیے اگر آپ اس کو بغور، میں نے یہ 3 صفحات آپ کو اس میں آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، تو اگر آپ اس کا بغور مطالعہ بہت ایک لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے اگر پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے غزلوں کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک میں پیج اور اس کے ساتھ سینڈ کروں گی، اس میں ایک میں نے پہلی میر تقی میر جو ہمارے پہلے شاعر ہیں تو اس کی ایک شعر لے کے میں نے اس کی تشریح جو ہے کی بھی ہے کہ شعر کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈیلی کی بیس پہ آپ کے پاس ہم غزلوں کی تشریحات کی لنک کے ساتھ ویڈیو بھی ہوں گی، تفصیلات بھی ہوں گی، اور اگر آپ کو بیٹا پھر بھی سمجھ کسی بات کی نہ آئے تو آپ اس کو لازمی، بلکہ آپ اس میں بتائیں کہ اس میں یہ چیز کیسی ہے، کس طرح سے، تو انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنا کے بھی آپ کو بھیجیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔